اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر نے طلاق دی تو میں نے دوسری شادی نہ کی بلکہ تنہائی دور کرنے کے لیے ایک بچہ گود لے لیا اور سکون سے رہنے لگی۔ میں بہت امیر تھی، بچے کی دیکھ بھال کے لیے جو بھی نگرانی رکھتی وہ اگلے روز مجھے گالیاں نکال کر نوکری چھوڑ جاتی۔ اس بار نوکرانی کام چھوڑ کر جانے لگی تو میں نے وجہ پوچھ لی۔ وہ بولی، اتنی معصوم نہ بنو گھٹیا عورت، تمہیں سب پتا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اگلے روز میں صبح کی نماز پڑھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا جب بچہ تلاوت سن کر۔ میرا نام رخسانہ ہے، میرا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا، ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اب اپنے باپ کی ساری جائیداد کی وارث میں اکیلی ہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میری ساس اور نندیں میرے سامنے نہیں بولتی تھی، حالانکہ میں بانجھ تھی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنا مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروا رہی تھی اسی آس پر کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے، مگر جب شادی کو 3 سال گزر گئے اور اولاد نہ ہوئی، اب میری ساس اور نندیں باتیں کرنے لگی تھی۔ شوہر بھی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شوہر سے کہا، آپ دوسری شادی کرنے کی بجائے ایک بچے کو گود لے لیں، میں اسے ماں بن کر پالوں گی۔ تب شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے اپنا سکا بیٹا چاہیے، کسی غیر کو میں اپنی جائیداد کا وارث نہیں بنا سکتا۔ میں چپ ہو گئی۔ کچھ دن بعد میری ساس نے ایک لڑکی کو پسند کیا اور میرے شوہر کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ شوہر نے بس مجھے اتنا کہا، دیکھو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ رہ سکتی ہو، میں نے یہ شادی صرف اولاد کی خاطر کی ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ دکھ بھی سہ لیا کیونکہ مسئلہ مجھ میں تھا۔ اس کی ساری رپورٹس ٹھیک آتی تھیں، لیکن اب ساس اور نندوں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ بات بات پر تانے ملتے، کہتی کہ تم طلاق لے لو، اب تمہارے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک رات میرا شوہر میرے کمرے میں آیا، میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک ماہ بعد میرے پاس آیا تھا۔ میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی جب وہ بولا، رخسانہ، میری دوسری بیوی ماں بننے والی ہے اور میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے نظریں جھکا کر پوچھا۔ تم چاہو تو ساری زندگی میرے ساتھ رہ سکتی ہو، مگر جو مقام جو محبت تمہیں پہلے ملتی تھی اب وہ نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر تم چاہو تو طلاق بھی لے سکتی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بالکل مطمئن تھا جیسے اپنا فرض ادا کر رہا ہو۔ میں نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ دیر مجھے دیکھا، شاید جواب کے انداز نے اسے چونکا دیا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ میں نے سر ہلا دیا۔ کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ 2 دن بعد اس نے طلاق نامہ لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، ایک سفید کاغذ، سادہ تحریر اور ایک فیصلہ، بے آواز، بے رنگ۔ میں نے اس پر دستخط کیے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی تکرار کے، پھر اپنے پرانے گھر کا راستہ لیا، وہی گھر جسے ابا نے میرے لیے محفوظ رکھا تھا۔ کئی مہینوں سے بند پڑا تھا، دروازے پر زنگ، صحن میں سوکھے پتے، کھڑکیاں گرد سے بھری ہوئی۔ میں نے تالا کھولا، دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا، اندر قدم رکھا تو اماں اور ابا کی یادیں در و دیوار سے لپٹنے لگی، جیسے وہ مجھ سے سوال کر رہی ہوں، تو واپس آ گئی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کروائی، نوکرانی کو بلایا، پرانے پردے بدلوائے، فرنیچر جھاڑا، ہر کمرہ کچھ کہہ رہا تھا۔ ابا کا کمرہ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے، میز پر ان کی گھڑی، دراز میں چشمہ، ایک کتاب جس میں کاغذ دبا تھا۔ میں نے کاغذ کھولا، ابا کی تحریر تھی، رخسانہ، یہ گھر تمہاری پناہ ہے، کبھی ضرورت پڑے تو واپس آ جانا۔ اگلے دن سامان آیا، جو تھوڑا بہت میرے نام بچا تھا میں نے الگ کمرے میں رکھوا دیا۔ شوہر کے دیے تحفے، تصویریں سب ایک صندوق میں بند کر دیے۔ اب میری زندگی میں نہ وہ مرد تھا نہ وہ رشتہ۔ پڑوس کی خالہ آئیں، بولی، بیٹی تم واپس آ گئی، طلاق ہو گئی۔ میں نے سر جھکا لیا، ہاں خالہ، اللہ بہتر کرے گا، لیکن زندگی یوں اکیلے نہ گزارنا، کچھ سوچنا پڑے گا۔ شام کو جب میں چھت پر گئی تو پورا محلہ ویسا ہی تھا، لوگ ویسے ہی ہنستے بولتے تھے، بس میرے اندر کی خاموشی بڑھ گئی تھی۔ چند دن یوں ہی گزرے، صبح چائے بنا کر خود پیتی، کبھی ٹی وی کھولتی، کبھی موبائل پر تصویریں دیکھتی۔ ایک دن ابا کی پرانی ڈائری ملی جس میں ان کی زمینوں، کرایہ داروں کے نوٹس اور کچھ نجی خیالات درج تھے۔ میں نے فیصلہ کیا، ابا کی زمینوں کا انتظام خود سنبھالوں گی
اگلے ہفتے وکیل سے ملاقات کی، سارے کاغذات اپنے قبضے میں لیے اور زمینوں کی صورتحال معلوم کی۔ 2 جگہ سے کرایہ آنا بند ہو چکا تھا، ایک زمین پر تنازع تھا۔ میں خود گئی، فائل لے کر اپنے نام کی، پاور آف اتھارٹی کے ساتھ۔ لوگ چونکے۔ بی بی جی خود آئی ہیں۔ ایک زمیندار نے کہا، ہمیں لگا تھا آپ شہر میں ہیں، اب تو معاملہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اب معاملے کا آغاز ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ 2 ہفتوں میں میں نے سارے معاملے سنبھال لیے، وکیل، پٹواری اور پرانے گاؤں کے نمبردار سے ملاقاتیں کی۔ پہلی بار محسوس ہوا کہ میں کچھ کر رہی ہوں، کوئی کام، کوئی مقصد۔ لیکن رات کو جب میں واپس آتی تو بستر پر لیٹتی تو کمرے کی خاموشی مجھے یاد دلاتی کہ میں اب اکیلی ہوں، ماں نہیں ہوں، بیوی نہیں رہی، بس ایک عورت ہوں جس کے پاس جائیداد ہے، زمینیں ہیں، پر رشتہ کوئی نہیں۔ دن اپنے وقت پر چڑھتے تھے اور وقت پر ڈھل جاتے تھے، لیکن میرے اندر جیسے کچھ رکا ہوا تھا۔ صبح اٹھ کر پردے ہٹاتی، کھڑکی کھولتی، کمرے میں دھوپ آتی، پر دل میں اجالا نہیں اترتا تھا۔ ایک عجیب سا خالی پن تھا جو ہر کام کے ساتھ گھومتا، جیسے ہر کام کا مقصد ختم ہو چکا ہو۔ ابا کا گھر جو پہلے سکون دیتا تھا، اب دیواروں سے بوجھ ٹپکتا تھا۔ میں کھانے کا وقت بھولنے لگی تھی، کبھی دوپہر کو ناشتہ کرتی، کبھی شام کو چائے بنا کر چھوڑ دیتی۔ نوکرانی پوچھتی، بی بی جی کچھ کھائیں گی؟ اور میں صرف سر ہلا دیتی، نہیں۔ ایک دن خالہ کی بیٹی مائرہ ملنے آئی، وہ میرے بچپن کی دوست جیسی تھی، پر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو صاف بولی، رخسانہ، تمہارا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے تم زندگی سے دور ہو چکی ہو۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ایسا کچھ نہیں، بس وقت ہے، گزر جائے گا۔ وہ میرے قریب آئی، بیٹھ گئی، نہیں، یہ وقت نہیں ہے، یہ خلا ہے، اور خلا خود سے نہیں بھرتے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے نظریں چرا لی، کیا کر سکتی ہوں؟ جو رشتہ ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا ممکن نہیں، اور جو خواب بکھر چکے ہوں ان کی کرچیاں سمیٹنے سے ہاتھ لہو لہان ہوتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، رخسانہ، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب بھول جاؤ، لیکن تم خود کو ایک کمرے میں قید کر کے کیا پا رہی ہو؟ کیا ابا یہی چاہتے تھے؟ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے نرمی سے کہا، ایک بات کہوں، برا نہ ماننا۔ میں نے سر ہلایا، کہو۔ یا تو کسی ایسے مرد سے شادی کر لو جس کے بچے ہوں، جنہیں ماں کی ضرورت ہو، یا پھر کوئی بچہ گود لے لو۔ تمہیں کسی کی ضرورت ہے اور کسی کو تمہاری۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ تھوڑا سا لرز گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ مجھ سے بات کر رہی ہو جو میں خود سے کہنے سے ڈرتی تھی۔ مائرہ، کیا ایک عورت جو ماں نہیں بن سکتی، کیا اسے بچہ گود لینے کا حق ہے؟ رخسانہ، ماں بننے کے لیے صرف جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، دل چاہیے ہوتا ہے، اور وہ تمہارے پاس ہے۔ مائرہ کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک لان میں بیٹھی رہی۔ ارد گرد کا موسم بدلا نہیں تھا، پر میرے اندر کچھ ہل چکا تھا۔ اگلے دن میں بازار گئی، 1-2 دکانوں پر رکی، کچھ نئی چادریں اور پردے خریدے۔ واپسی پر وہی اشتہار پھر نظر آیا، یتیم بچوں کے لیے فلاحی ادارہ جنہیں ماں کی آغوش کی ضرورت ہے۔ میں نے موبائل میں نمبر نوٹ کیا، پر کال نہیں کی۔ دل ہلتا ضرور تھا، پر قدم نہیں اٹھتے تھے۔ 2 دن بعد جب میں پرانی کتابوں کی الماری صاف کر رہی تھی، ابا کی ایک پرانی فائل ہاتھ لگی جس میں ایک بچے کی تصویریں تھیں، شاید کوئی ان کے کسی جاننے والے کا بچہ تھا۔ اس بچے کی مسکراہٹ میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے تصویریں اپنے بیڈ کی سائڈ دراز میں رکھ دی۔ شام کو میں نے دوبارہ وہ اشتہار کھولا، اور اس بار نمبر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچائی، لیکن کال ملا دی۔ السلام علیکم، یہ ادارہ الماس فاؤنڈیشن ہے۔ دوسری طرف سے نرمی سے جواب آیا، جی، ہم یتیم بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، کیا آپ کچھ معلومات لینا چاہتی ہیں؟ ہاں، میں کوئی بچہ گود لینا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف خاموشی ہوئی، پھر نرمی سے کہا گیا، آپ ملاقات کے لیے آ سکتی ہیں، ہم آپ کو مکمل رہنمائی دیں گے۔ میں نے حامی بھر لی، لیکن فون رکھنے کے بعد دل تیز دھڑکنے لگا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن شاید وقت نے مجھے اس طرف دھکیل دیا تھا۔ اس رات میں کافی دیر تک سو نہیں سکی۔ اماں کی تصویر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا میں کسی کے لیے ماں بن سکتی ہوں؟ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن دل میں جیسے ایک ہلکی سی آواز آئی، اگر نیت سچی ہو تو ہر رشتہ ممکن ہے۔
اگلی صبح میں نے وہ نمبر دوبارہ ڈائل کیا جو گزشتہ رات الماس فاؤنڈیشن کے نام سے محفوظ کیا تھا۔ دوسری طرف ایک عورت نے خوشی اخلاقی سے بات کی۔ میں نے وقت مانگا اور اس نے اگلے دن کا کہا، 11 بجے آ جائیے، فاؤنڈیشن کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ صبح سویرے میں نے تیار ہو کر پرانی جاننے والی آنٹی کو فون کیا، جن کے بارے میں مجھے یاد تھا کہ وہ ابا کے وقت میں اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی، فلاحی کاموں سے تعلق رکھتی تھی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں کسی بچے کو گود لینا چاہتی ہوں تو انہوں نے فوراً کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی رخسانہ، تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ ہم دونوں 11 بجے کے قریب ادارے پہنچے۔ دروازے پر بورڈ لگا تھا، الماس فلاحی ادارہ، بے سہارا بچوں کے لیے امید کی جگہ۔ استقبالیہ پر ہمیں ایک نرم لہجے والی خاتون ملی جو ہمیں اندر لے گئیں۔ ہم ایک چھوٹے آفس میں بیٹھے جہاں بچے کو گود لینے سے متعلق دستاویز اور ضروری ضوابط سمجھائے گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ بچے کی عمر کیا چاہتی ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، چھوٹا بچہ، شاید 3 یا 4 سال کا۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ ہمارے ادارے میں اس وقت سب بچے 11 سال یا اس سے اوپر کے ہیں۔ چھوٹے بچے زیادہ تر فوراً اڈاپٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے چہرے پر تھوڑا سا تذبذب آیا۔ میں نے نظریں آنٹی کی طرف کی جنہوں نے بس آہستہ سے سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہوں، آگے دیکھو، شاید کچھ خاص مل جائے۔ ہمیں ایک ہال کی طرف لے جایا گیا جہاں بچے مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ کچھ کتابیں پڑھ رہے تھے، کچھ ڈرائنگ کر رہے تھے اور کچھ آپس میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وہ سب اپنی دنیا میں مگن تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک تشنگی تھی، جیسے کسی رشتے کا انتظار ہو۔ میری نظریں سب بچوں پر گھوم رہی تھیں کہ کمرے کے کونے میں ایک لڑکا الگ تھلگ بیٹھا نظر آیا۔ اس کا چہرہ سانولا سا، آنکھیں بڑی بڑی اور بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، بس اپنی جگہ پر ٹک ٹکی باندھے سامنے کی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ میں بے اختیار اس کے قریب گئی۔ آنٹی میرے پیچھے پیچھے تھی۔ میں نے پاس بیٹھ کر آہستہ سے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ چونکا، پھر آہستہ سے بولا، فہد۔ یہاں کب سے ہو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ زیادہ دن نہیں ہوئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا، شاید خاموشی میں لپٹی ہوئی کہانی یا پھر ایک انجانی اپنائیت جو میری طرف کھینچ رہی تھی۔ واپس آفس آئی تو کہا، مجھے فہد سے ایک بار پھر بات کرنی ہے۔ اگلے دن میں دوبارہ گئی۔ اس بار صرف میں تھی۔ فہد دوبارہ اسی جگہ بیٹھا تھا۔ میں نے کچھ کھلونے خریدے تھے، ایک چھوٹی گاڑی، رنگین پزل اور ایک کتاب۔ یہ تمہارے لیے ہیں۔ اس نے گاڑی ہاتھ میں لی پر مسکرایا نہیں۔ پھر کہا، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو۔ آپ دوبارہ آئیں گی یا بس ایک دن کی بات ہے؟ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں آئی ہوں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے نظریں نیچی کر لی، پھر بہت آہستہ سے کہا، تو پھر کیا میں آپ کو ماں کہہ سکتا ہوں؟ اس جملے نے میرے اندر کچھ ایسا چھوا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاں بالکل۔ اس رات میں واپس گھر آئی تو ایک نیا احساس ساتھ تھا۔ خاموشی اب ویسی نہیں رہی تھی جیسے کوئی روشنی کسی بند کمرے میں آ چکی ہو۔ اگلے دن ساری قانونی کارروائی شروع ہوئی۔ دستاویز مکمل کی، فاؤنڈیشن کی طرف سے مشاہداتی انٹرویو ہوا اور ایک ہفتے بعد مجھے فہد، جسے میں نے دل میں پہلے ہی اپنا بیٹا مان لیا تھا، گھر لانے کی اجازت دے دی گئی۔ فہد میرے گھر کا پہلا قدم اور میری زندگی کا نیا آغاز۔ وہ دن جب میں فہد کو لے کر گھر واپس آئی، دروازہ کھولتے ہوئے دل عجیب سی دھڑکن میں تھا۔ وہ میرے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جیسے ہر چیز کو ناپ رہا ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، یہ اب تمہارا گھر ہے، یہاں تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، نہ کوئی پرانی بات یاد دلائے گا۔ اس نے سر ہلایا، لیکن چہرے پر الجھن تھی، جیسے دل میں ابھی یقین مکمل نہیں آیا۔ میں اسے وہ کمرہ دکھانے لے گئی جو میں نے پچھلے ہفتے تیار کروایا تھا۔ نیلا رنگ اس کی آنکھوں کے مزاج سے میل کھاتا تھا۔ دیواروں پر سپر ہیرو کے اسٹیکر تھے، بیڈ کے ساتھ نیا اسٹڈی ٹیبل اور ایک الماری جس میں نئے کپڑے ترتیب سے رکھے تھے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، نومیر۔ وہ چونکا، نومیر؟ ہاں، اب تمہارا نام نومیر ہے۔ یہ نام میں نے برسوں پہلے سوچا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید کبھی میری گود میں بچہ ہوگا تو یہ نام دوں گی۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، نومیر اچھا ہے۔ اگلے دن صبح وہ کافی دیر تک سوتا رہا۔ نوکرانی نے آ کر کہا، بی بی جی، بچے کو ناشتہ دوں؟
نہیں، میں خود دوں گی۔ میں نے خود ناشتہ تیار کیا، گرم پراٹھے، انڈا اور دودھ۔ جب میں ٹرے لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر بیٹھا باہر کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ اٹھ جاؤ، آج ناشتہ ہم دونوں ایک ساتھ کریں گے۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم دونوں نے لان میں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ تھوڑا سا سکون آنے لگا تھا۔ اگلے ہفتے میں نے اسکول کے لیے فارم بھر دیا۔ ایک قریبی پرائیویٹ اسکول تھا جہاں بچے صرف تعلیم ہی نہیں، خود اعتمادی بھی سیکھتے تھے۔ انٹرویو کے لیے جب ہم اسکول گئے تو نومیر تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بس تم وہی بنے رہو جو ہو، کسی اور کی طرح بننے کی ضرورت نہیں۔ اسکول انتظامیہ نے پوچھا، بچے کے والد کا نام؟ میں نے تھوڑا رک کر کہا، صرف ماں کافی ہے۔ داخلہ ہو گیا۔ میں نے فوراً اس کے لیے اسکول یونیفارم، جوتے، بیگ اور ساری کتابیں خریدی۔ واپسی پر ہم مارکیٹ گئے، نومیر کی پسند کے کپڑے، کھلونے اور ایک سائیکل بھی لی۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اس نے پہلی بار گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مسکرا کر میری طرف دیکھا، ایک خاموش مسکراہٹ جو زیادہ دیر نہ ٹھہری لیکن کافی تھی میرے دل کو کچھ کہنے کے لیے۔ گھر آتے ہی میں نے سائیکل صحن میں رکھوائی۔ شام کو جب میں نے کچن سے جھانکا تو وہ سائیکل پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار گر رہا تھا، پھر سنبھل رہا تھا۔ نوکرانی ہنس رہی تھی۔ میں نے اسے منع کیا، ہنسو مت، وہ سیکھ رہا ہے۔ بس دیکھو، نومیر اسکول سے آتا تو میں اس کا بیگ خود کھولتی، ہوم ورک دیکھتی اور ساتھ بیٹھ کر کام کرواتی۔ کچھ دن بعد اس نے کہا، امی آج ٹیچر نے میری تعریف کی۔ کیوں؟ میں نے سب سے پہلے میتھ کا سوال حل کیا۔ میں نے اس کا ماتھا چوما۔ شاباش میرے بیٹے، ایسے ہی آگے بڑھتے رہو۔ رات کو وہ اکثر خاموشی سے سوتا، پر ایک بار میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ جاگ رہا تھا۔ پوچھا، نیند نہیں آ رہی؟ امی اگر میں اچھا نہ بن سکا تو بھی تم میرے بیٹے ہی رہو گے۔ اچھا ہونا ضروری ہے، لیکن تمہارا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس رات اس نے پہلی بار میرے ساتھ کہانی سن کر سونا پسند کیا۔ میں نے اسے پرانی کہانی سنائی، ایک ایسی ماں کی جو اپنے بیٹے کو جنگل سے بچا کر لاتی ہے اور اسے دنیا کا سب سے محفوظ کمرہ دیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد میں نے اس کے رویے میں ہلکی سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ اسکول کی باتیں خود سے کرنے لگا، چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرتا، جیسے آج کس نے کیا کہا، کس سے دوستی ہوئی۔ یہ معمولی باتیں نہیں تھی، یہ اعتماد کی بنیاد تھی۔ میں نے گھر میں 2 ملازم رکھے تھے تاکہ باقی کام وہ سنبھالے اور میں اپنا زیادہ وقت نومیر کے ساتھ گزار سکوں۔ ہم شام کو لان میں بیٹھتے، کبھی لوڈو کھیلتے، کبھی کتاب پڑھتے اور کبھی خاموشی میں بس ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ ایک دن جب وہ اپنے کھلونے ترتیب دے رہا تھا، میں نے کہا، نومیر اگر تم چاہو تو کسی دن ہمیں پارک جانا چاہیے۔ وہ ہنسا، پہلے سائیکل چلانا سیکھ لوں، پھر چلیں گے۔ یہ چھوٹے لمحے، چھوٹے جملے میرے لیے مکمل زندگی کی علامت تھے۔ نومیر کی موجودگی نے گھر میں زندگی تو واپس لا دی تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو نظروں سے چھپ نہیں سکیں۔ شروع میں جب ملازمین کو رکھا تھا تو ان میں سے ایک نعمان کافی سنجیدہ اور خاموش طبیعت تھا۔ دوسرے نسرین جو کہ صفائی کا کام دیکھتی تھی، ہر وقت چونکتی رہتی جیسے کسی بات سے ڈرتی ہو۔ کچھ ہفتے بعد جب گھر کے معاملات قدرے مستحکم ہونے لگے، میں نے نوٹ کیا کہ نسرین اور نعمان اکثر آپس میں آہستہ باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر جب نومیر آس پاس ہوتا تو وہ بات روک دیتے یا موضوع بدل لیتے۔ ایک دن نسرین کچن میں کچھ برتن دھو رہی تھی، میں اچانک پیچھے آ گئی۔ اس نے چونک کر برتن چھوڑ دیے۔ میں نے کہا، سب ٹھیک ہے؟ جی بی بی جی، بس برتن ہاتھ سے پھسل گیا۔ لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور بتا رہی تھیں۔ نعمان جو عام طور پر ہدایت کے بغیر کام کرتا تھا، اب کچھ زیادہ سوالات کرنے لگا تھا، جیسے بی بی جی الماری کی چابی آپ کے پاس ہے یا اوپر والے کمرے میں کون رہتا تھا؟ میں نے سوالوں کے جواب دیے، مگر ان کا ارادہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن جب میں لاؤنج سے گزر رہی تھی تو نسرین اور نعمان ایک دوسرے کے قریب کھڑے سرگوشی کر رہے تھے۔ جیسے ہی میری نظر پڑی، دونوں نے نظریں چرا لیں۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بی بی جی، بس نسرین کہہ رہی تھی کہ آج بارش کی بو آ رہی ہے۔ میں نے بغیر کچھ کہے آگے قدم بڑھا دیے، لیکن اس دن سے میں نے ان پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ نومیر بھی پچھلے کچھ دنوں سے بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اسکول سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، ہوم ورک بھی خود ہی کرتا اور اکثر دروازہ بند رکھتا۔ پہلے وہ مجھ سے دن کی چھوٹی بڑی باتیں شیئر کرتا تھا،
اب صرف ایک دو لفظ میں بات ختم کر دیتا۔ ایک رات کھانے کے بعد میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، نومیر سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے۔ پھر اتنا چپ کیوں ہو؟ امی بس نیند نہیں آتی کبھی کبھی۔ میں نے اس کا سر سہلایا، اگر کوئی بات ہو تو مجھ سے شیئر کیا کرو۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن کچھ ایسا تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ اگلے دن میں نے گھر کی صفائی کے دوران کچھ پرانے کاغذات ترتیب دینے شروع کیے۔ نعمان کو کہا، اوپر والے سٹور سے فالتو چیزیں نیچے لے آؤ۔ کچھ دیر بعد جب میں اوپر گئی تو دیکھا نعمان الماری کے اندر کچھ ڈھونڈ رہا تھا، حالانکہ میں نے اس الماری کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ میں وہ فائلز ڈھونڈ رہا تھا جو آپ نے کہی تھی۔ میں نے سٹور کہا تھا، یہ کمرہ نہیں۔ وہ بکھلا گیا، پھر خاموشی سے نیچے چلا گیا۔ شام کو نسرین نے کام ختم کرنے کے بعد کہا، بی بی جی نعمان نے کہا ہے وہ کل سے نہیں آئے گا۔ میں نے سوال کیا، کیوں؟ اس نے کہا کوئی اور کام مل گیا ہے۔ یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا۔ اسی رات جب میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو باورچی خانے سے کچھ کسر پسر کی آواز آئی۔ میں دبے قدموں سے وہاں پہنچی۔ نسرین فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں وہ بچہ اب پوری طرح سیٹل ہو گیا ہے، لیکن ابھی کام باقی ہے۔ جیسے ہی وہ سامان ہاتھ لگے گا ہم سب ختم کر دیں گے۔ بی بی جی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے فوراً کچن کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ چونک کر فون بند کر چکی تھی۔ کون تھا فون پر؟ میری بہن تھی۔ بی بی جی بیمار ہے، اسی کا حال پوچھ رہی تھی۔ میں کچھ کہے بغیر کمرے کی طرف واپس آئی، لیکن دل میں کھٹک بڑھ چکی تھی۔ اسی رات میں نے نسرین کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ کل سے مت آنا، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا۔ نسرین کی رخصتی کے بعد گھر کی فضا کچھ بدلی محسوس ہوئی، لیکن میرے دل میں جو شک تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ نعمان اب بھی کام پر آتا، لیکن اس کی حرکات میں وہی عجیب سنجیدگی باقی تھی۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اس سے کسی قسم کا جھگڑا نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں اب ہر حرکت پر تھیں۔ نومیر جو کچھ دنوں سے زیادہ خاموش تھا اب تھوڑا باتونی ہو گیا تھا، جیسے اس نے اچانک فیصلہ کر لیا ہو کہ اب دکھاوا کرنا ہے۔ اسکول سے آ کر وہ مجھ سے باتیں کرتا، ہنستا، گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا، لیکن اندر کہیں کچھ اب بھی چھپا ہوا تھا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، باہر ہلکی ہلکی گرج تھی۔ میں چھت پر کھڑی چائے پی رہی تھی جب نیچے لان کے پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ عام حالات میں شاید میں توجہ نہ دیتی، لیکن پچھلے کچھ دنوں کے واقعات نے مجھے بہت حساس بنا دیا تھا۔ میں دبے قدموں نیچے آئی، پچھلے دروازے کی جھروکی سے دیکھا تو نومیر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ روشنی بہت مدھم تھی، لیکن اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، سب ہو جائے گا، زیور اور پیسے دونوں نکال لیے ہیں، کل تک زمین کے کاغذات بھی لے آؤں گا، بس تھوڑا وقت دو۔ دوسری طرف سے کوئی مردانہ آواز تھی، لیکن الفاظ پوری طرح نہیں سنائی دے رہے تھے۔ میں لرز گئی، سانس اندر سے اٹک گئی۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر خاموشی سے واپس اوپر آئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گردش کرنے لگے جب اس نے مجھے امی کہہ کر مخاطب کیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے خوش رکھے گا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا میں ایک بار پھر دھوکے کا شکار ہوئی ہوں؟ میں نے صبح ہونے تک کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن معمول کے مطابق ناشتہ بنایا، اسکول بیگ تیار کیا، پھر دل میں ایک بوجھ تھا جو ہر لمحہ بھاری ہو رہا تھا۔ جب وہ اسکول چلا گیا تو میں نے فوراً وکیل کو فون کیا، زمین کے کاغذات کی تصدیق کروانے کی درخواست کی اور ساتھ میں گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چیک کروائی۔ پچھلے ایک ہفتے میں نومیر رات کو کئی بار لان میں گیا تھا، وہ اکثر وہیں کچھ وقت گزارتا تھا۔ اسی دن شام کو جب وہ واپس آیا میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی کوشش کی۔ اسکول کیسا رہا آج؟ اچھا رہا، میتھ کا ٹیسٹ تھا، مجھے لگتا ہے پورے نمبر آئیں گے۔ شاباش، اور باقی سب ٹھیک؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اس نے مطمئن ہو کر جواب دیا۔ اس کی باتوں میں بناوٹ تھی۔ میں بس سوال کیے بغیر بس سننے لگی۔ رات کو میں نے نیند کی اداکاری کی اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ آدھی رات کو قدموں کی آہٹ دوبارہ سنائی دی۔ میں چپ چاپ دروازہ کھول کر پیچھے چلنے لگی۔ وہی پرانا راستہ، وہی لان، وہی مدھم روشنی۔ نومیر فون پر بات کر رہا تھا، بی بی جی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے زیور الماری کے نیچے والے خانے سے نکال لیا ہے،
کل جب وہ آفس جائیں گی زمین کی فائل بھی نکال لوں گا، پھر جو کرنا ہے کر لینا، مجھے بس یہاں سے نکلنا ہے۔ اس بار میں برداشت نہ کر سکی، قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ گئی۔ وہ چونک گیا، ہاتھ میں پکڑا موبائل نیچے گر گیا۔ یہ سب کیا ہے نمیر؟ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا، لیکن اگلے لمحے وہ خاموش ہو گیا۔ امی میں سب سمجھا سکتا ہوں، اب کیا باقی رہ گیا ہے سمجھانے کے لیے؟ میں نے تمہیں اپنا بیٹا مانا اور تم نے میرے ہی گھر کو لوٹنے کا پلان بنایا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں مجبور تھا۔ کس نے مجبور کیا تمہیں؟ وہ کون ہے جس سے تم راتوں کو ملتے ہو اور یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ اس نے چپ رہ کر دیوار کی طرف دیکھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے اب بھی سچ نہ بتایا تو میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ایک دن اور دے دے، سب سچ بتا دوں گا۔ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا اب نمیر۔ میں نے تمہیں اپنا بیٹا مانا، مگر شاید تم نے مجھے صرف ایک ہی ہدف سمجھا۔ میں واپس اندر آ گئی، دروازہ بند کیا اور پوری رات جاگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی میں پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے نکلی۔ اب وقت تھا کہ وہ پردہ جو جھوٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ ہٹایا جائے۔ اندھیرا جو دل میں پھیل چکا تھا اور گہرا ہو رہا تھا۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور وکیل کو گھر بلایا، انہیں پوری بات تفصیل سے بتائی، نومیر کی گفتگو، اس کے رابطے، رات کے وقت کی سرگرمیاں اور میرے شبہات، سب کچھ۔ وکیل نے کہا، اگر یہ بات درست ہے تو ہمیں فوری طور پر اس ادارے کی چھان بین کرنی چاہیے جہاں سے بچہ آیا تھا۔ پولیس نے ساری معلومات نوٹ کی اور اگلے دن کے لیے انسپکٹر ملک کو ادارے کے خلاف ابتدائی کارروائی کی اجازت دے دی گئی۔ مجھے کہا گیا، بی بی جی آپ خاموش رہیں، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہے، تاکہ اگر مزید کوئی ملوث ہو تو وہ بے نقاب ہو سکے۔ میں گھر لوٹی تو نومیر حسب معمول اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ اس کی چال، اس کا انداز، سب نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میرے لیے اب سب بدل چکا تھا۔ شام کو وکیل نے مجھے ایک رپورٹ دی، رخسانہ بی بی، اس فلاحی ادارے کا رجسٹریشن ریکارڈ مشکوک ہے۔ ان کے کاغذات میں کئی جعلی انٹریز ہیں اور جو لوگ اس وقت ادارہ چلا رہے ہیں ان کا اصل نام، شناخت اور ماضی سب کچھ چھپایا گیا ہے۔ پولیس نے خفیہ ٹیم کے ذریعے ادارے کی طرف نگرانی شروع کر دی۔ فون کالز، ملازمین اور مالی ریکارڈز، سب کچھ زیر تفتیش آ گیا۔ ایک ہفتے بعد انسپکٹر ملک نے مجھے بلایا۔ ہمیں پختہ شواہد مل چکے ہیں۔ اصل میں یہ گروہ یتیم بچوں کو مختلف شہروں سے اکٹھا کرتا ہے، ان کی شناخت بدلتا ہے اور انہیں خاص ترتیب دے کر امیر گھروں میں اڈاپٹ کرواتا ہے۔ کچھ بچوں کو چوری کے لیے، کچھ بچوں کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ نومیر بھی؟ جی وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ تھا۔ پولیس نے منصوبہ بنایا، میں نے تعاون کیا۔ جس دن پولیس نے ادارے پر چھاپا مارا میں وہیں موجود تھی، وہی جگہ جہاں میں نے ایک معصوم بچے کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج وہی جگہ دھوکہ، جرم اور فریب کا مرکز نکلی۔ جب ادارے کے گیٹ کھلے تو وہاں کچھ اور بچے بھی تھے، سب چپ، ڈرے ہوئے۔ ان کے چہروں پر سوال تھے اور دل میں شاید کوئی امید۔ دفتر سے کاغذات برآمد ہوئے جن میں کئی امیر گھرانوں کی فائلیں تھیں۔ کون سے گھروں میں کون سا بچہ بھیجا گیا، کس نے کیا چیز چرائی، کون کب غائب کیا گیا۔ انسپکٹر ملک نے کہا، یہ لوگ بچوں کو خاموش ہتھیار بنا دیتے ہیں، انہیں پیار، تحفظ کا جھانسا دے کر اندر داخل کرتے ہیں، پھر تربیت دیتے ہیں کہ کس طرح گھر کے افراد کا اعتماد جیتنا ہے اور کس طرح کا ماحول پا کر لوٹ مار کرنی ہے۔ ادارے کا بانی جو خود کو مولوی صاحب کہتا تھا، اصل میں ایک مفرور شخص نکلا جس پر پہلے سے کئی فراڈ کے کیسز تھے۔ وہ بچوں کے ذریعے ان گھروں میں گھس جاتا جہاں اکلوتے وارث نہ ہوں یا طلاق یافتہ عورتیں ہوں، تاکہ جذباتی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جب اسے ہتھکڑی لگائی گئی تو اس کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ بی بی جی ہم تو یتیموں کی خدمت کر رہے تھے، آپ کو کیا تکلیف تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، خدمت کا نام لے کر تم نے نہ بچوں کو بخشا نہ ماؤں کو۔ اس رات جب میں واپس آئی نومیر کمرے میں تھا، پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا تھا۔ انسپکٹر ملک نے کہا، اس کے خلاف براہ راست جرم کا کوئی ثبوت نہیں اور اگر یہ تیار ہو تو باقی بچوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے نومیر کو بلایا، وہ چپ چاپ میرے سامنے آ بیٹھا۔ تم جانتے ہو میں سب جان چکی ہوں۔ اس نے سر ہلایا، سر جھکا دیا۔ ہاں مجھے اندازہ تھا۔ کیا تمہیں کبھی واقعی لگا کہ میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں مانتی؟ پہلے لگا تھا
لیکن بعد میں سمجھ آیا کہ آپ واقعی مجھ سے پیار کرنے لگی ہیں، پھر بھی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میرے اعتماد کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جب ہم ان لوگوں کی بات نہیں مانتے تھے، وہ ہمیں بھوکا رکھتے، مارتے، ڈراتے، میں نے کئی بار سوچا کہ بتا دوں، لیکن خوف نے زبان بند کر دی۔ اب تمہیں موقع ملا ہے سب کچھ بدلنے کا۔ اس نے میری طرف دیکھا، کیا آپ اب بھی مجھے یہاں رکھیں گی؟ فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن اگر تم سچ کے ساتھ کھڑے رہو گے تو شاید تمہاری زندگی کا رخ بدل جائے۔ لیکن اگلے دن نومیر پولیس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سب کچھ بتایا، کس طرح تربیت دی گئی، کس طرح اسے منتخب کیا گیا اور کیسے ہر بچے کو مختلف گھروں میں بھیج کر استعمال کیا جاتا تھا۔ بہت سے بچے بازیاب ہوئے اور وہ ادارہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اور میں اب بھی اسی گھر میں تھی، لیکن اب تنہا نہیں تھی۔ اب میرے پاس سچائی تھی اور وہ طاقت تھی جس سے دھوکہ ہارا تھا۔ پولیس نے نومیر کو حفاظتی حراست میں لے لیا۔ انسپکٹر ملک نے مجھے فون پر اطلاع دی، بی جی لڑکا ذہنی دباؤ میں ہے، باقی سب کچھ بتا چکا ہے، لیکن اب ہم اسے قانونی کارروائی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی ضمانت کروا سکتے ہیں۔ میں نے فون بند کیا اور کچھ دیر وہیں بیٹھ گئی۔ کیا واقعی وہ مجرم ہے یا بس ایک مہرا؟ کچھ دنوں میں اتنا کچھ سامنے آ چکا تھا کہ حقیقت اور دھوکہ آپس میں الجھ گئے۔ دوپہر کو میں نے وکیل سے بات کی، دستاویز تیار کروائے اور شام کو پولیس اسٹیشن پہنچی۔ جب میں نے ضمانت کا کاغذ پیش کیا تو انسپکٹر نے سر ہلا کر کہا، بی جی فیصلہ آپ کا ہے، لیکن یہ بچہ اب بھی ایک خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں خاموش رہی، بس کاغذ پر دستخط کیے۔ نومیر حوالات سے باہر آیا، چہرہ اترا ہوا، آنکھیں سرخ، قدم ڈگمگاتے۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے یقین نہ کر رہا ہو کہ میں اسے لینے آئی ہوں۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ گاڑی میں واپسی کے دوران وہ بالکل خاموش تھا۔ میں نے بھی راستے بھر کوئی سوال نہیں کیا، بس دل میں ایک سوال بار بار گردش کرتا رہا، کیا ایک بار پھر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ گھر پہنچے تو اس نے سیدھا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں نیچے لاؤنج میں بیٹھی کافی دیر تک سوچتی رہی۔ رات کے قریب دروازہ کھلا، وہ نیچے آیا۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے۔ امی، یہ لفظ اس بار پہلے سے مختلف لگا۔ میں نے سب کچھ آپ سے چھپا کر غلط کیا، میں جانتا ہوں آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے جب اس ادارے میں لایا گیا تو کہا گیا کہ میرا نیا گھر ہوگا، لیکن وہاں ہمیں دن میں صرف ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، وہ بھی جب ہم ان کی بات مانتے۔ جو بچے بات نہیں مانتے تھے ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح گھروں میں گھس کر چیزیں نکالنی ہیں، کب بات کرنی ہے، کب خاموش رہنا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ تم ایک امیر عورت ہو، تنہا ہو، تمہیں دھوکہ دینا آسان ہے۔ شروع میں نے منع کیا، لیکن پھر مجھے بھوکا رکھا گیا، مارا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، وہ آنکھیں جنہیں میں نے سچ بولتے کم ہی دیکھا تھا، اس وقت بھر چکی تھی۔ پہلے پہل مجھے لگا کہ سب کچھ اداکاری ہے، لیکن جب آپ نے میرے لیے کھانا بنایا، جب میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تو میرا دل لرز گیا، لیکن میں پھر بھی سچ کہنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو پھر آج کیوں بتایا سب کچھ؟ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، کیونکہ جب میں نے آپ کو اس رات دروازے پر دیکھا تو مجھے لگا کہ اگر میں نے اب بھی سچ نہ بولا تو شاید میں وہ آخری رشتہ بھی کھو دوں جس نے مجھے کبھی سچ میں قبول کیا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر کہا، نومیر، تم نے مجھے تکلیف دی، میرا بھروسہ توڑا، لیکن سچ یہ ہے کہ تم نے مجھے وہ ماں بنایا جو میں کبھی نہیں بن سکی۔ اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ زمین پر گرا۔ میں تمہیں سزا دے سکتی ہوں، قانون بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر تم واقعی سچ بول رہے ہو اور دل سے بدلنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک اور موقع دیتی ہوں۔ اس نے میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، امی، میں وعدہ کرتا ہوں میں سب کچھ بدل دوں گا، بس مجھے آپ کا سایہ چاہیے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، میں نے اس کا ماتھا چوما اور آہستہ سے کہا، ایک ماں کا فیصلہ دل سے ہوتا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں چھوڑنا نہیں، سنبھالنا ہے۔ اگلے دن پولیس اسٹیشن میں نومیر نے باقاعدہ بیان دیا، ان کے پورے گروہ کی تفصیلات، طریقہ واردات اور ادارے کے پوشیدہ پہلوؤں کو سامنے لایا۔
पुलिस ने उसके ताउन को सराहा और कहा कि वो बाकी मुतासरा बच्चों को समझाने में मददगार साबित हो सकता है। वापसी पर मैंने उसके लिए एक साफ नई कॉपी खरीदी। ये लो, अपनी नई जिंदगी का पहला सफा लिखो। वो मुस्कुराकर बोला, पहला लफ्ज क्या लिखूं? मैंने कहा कि सच। नोमीर का बयान, उसकी सच्चाई और निदामत ने सब कुछ बदल दिया था। कानून ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे एक मौका दिया, और मैंने उसे सिर्फ मौका नहीं दिया, एक नई जिंदगी दी। पहला कदम ये था कि वो दोबारा स्कूल जाए, लेकिन अब किसी मामूली इदारे में नहीं। मैंने शहर के एक मारूफ तालीमी इदारे में उसका दाखिला करवाया। इंटरव्यू के दिन वो खासा घबराया हुआ था। अम्मी, अगर वो मेरे माजी के बारे में पूछेंगे तो क्या होगा? तुम अपना हाल दिखाओ, लोग माजी भूल जाएंगे। दाखिला हो गया। मैंने उसके लिए नए कपड़े, बैग और लैपटॉप लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी। स्कूल के पहले दिन वो गाड़ी से उतरते वक्त रुका। क्या आप मुझे छोड़ने आएंगी? रोज, पहले दिन छोड़ने आई हूँ, अब तुम खुद अपने कदमों पर चलना सीखो। जब वो अंदर गया तो मैंने उसके पीछे देखा। वो कदम जो पहले लरजते थे अब सीधे चल रहे थे। उसी दौरान मैंने एक और फैसला किया। मैंने सोचा, जिस इदारे में इतने बच्चे झूठ की तरबियत पा रहे थे, क्यों न एक ऐसा इदारा बनाऊं जहां वो सच सीखें, जहां वो यतीम ना कहलाएं बल्कि किसी का बच्चा बने। वकील से बात की, जगह तलाश की और एक छोटे से मकान में सहारा हाउस के नाम से एक मरकज की बुनियाद रखी। मकसद सिर्फ एक था, जो बच्चे बर्बाद हो रहे थे उन्हें दोबारा बसाना। पहले 2 बच्चे वही थे जो इस जैली यतीम खाने से बाजियाब हुए थे। उनके नाम, उनकी शनाख्त सब नए सिरे से तरतीब दी गई। मैं खुद हर फाइल, हर दाखिला फॉर्म, हर मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेती। नोमेर ने जब ये सब देखा तो एक दिन आकर बोला, अम्मी, अगर इजाजत दे तो मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? मैं सहारा हाउस के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। हफ्ते में 2 दिन मैं उन्हें वो पढ़ाना चाहता हूँ जो मुझे आपने सिखाया। मैंने उसकी पेशानी चूमी। जो तुम आज लौटा रहे हो वो सिर्फ इल्म नहीं, एक नई उम्मीद है। अब हर हफ्ते के सोमवार और जुमेरात को नोमीर सहारा हाउस जाता, बच्चों को कहानियां सुनाता, सबक पढ़ाता और उन्हें यकीन दिलाता कि वो अकेले नहीं। उसने वहाँ एक कमरा मखसूस कर रखा था। ये लाइब्रेरी होगी। पुरानी किताबें, रिसाले, नोटबुक सब इकट्ठे किए। मैंने अपने अब्बा की पुरानी लाइब्रेरी से कुछ किताबें निकालकर वहाँ रखवाई। सहारा हाउस अब एक यतीम खाना नहीं बल्कि एक घर बन चुका था। बच्चे उसे दारुल अमान नहीं, अपना घर कहते थे। एक दिन जब मैं वहाँ गई तो एक छोटी बच्ची ने आकर कहा, आंटी, क्या हम भी आपको अम्मी कह सकते हैं? मेरी आवाज गले में अटक गई। हाँ, क्यों नहीं। वो खुशी से भाग गई। नोमीर अब 12वीं जमात में था। उसकी पढ़ाई में बेहतरी आ रही थी और सबसे बढ़कर उसकी शख्सियत में ठहराव आ चुका था। एक शाम में लॉन में बैठी थी जब वो आकर बोला, अम्मी, अगर मैं कल आपसे कुछ मांगूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगी? मांग के देखो। मैंने कहा, मेरी यूनिवर्सिटी फीस कुछ ज्यादा है, लेकिन मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ स्कॉलरशिप के लिए। मैं मुस्कुरा दी। यूनिवर्सिटी तुम्हारा अगला दरवाजा है, खटखटाने की जरूरत नहीं, सीधा कदम रखो। उसी हफ्ते मैंने उसकी फीस जमा करवा दी और उसके नाम पर एक अलग तालीमी फंड भी बनाया। रफ्ता रफ्ता नोमीर अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहा था, वो सहारा हाउस का बड़ा भाई बन चुका था। वहाँ हर बच्चा उसे नोमीर भाई कहता और वो सबकी सुनता, हर मसला हल करने की कोशिश करता। एक दिन मैंने देखा वो एक बच्चे को पढ़ा रहा था और साथ साथ उसका हाथ पकड़कर लिखना सिखा रहा था। वही हाथ जो एक वक्त में चोरी के लिए इस्तेमाल हुए थे, आज कलम थामना सिखा रहे थे। रात को जब हम खाने पर बैठे तो उसने कहा, अम्मी, कभी कभी लगता है कि जो रास्ता मैं चल रहा हूँ वो मेरा नहीं, आपका चुना हुआ है। नहीं नोमीर, मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, चलना तुमने खुद सीखा है। मैंने जवाब दिया। उस रात जब मैं छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी तो दिल में एक अजीब सुकून था। शायद अब्बा की दुआ थी या मेरी माँ बनने की वो ख्वाहिश जो किसी और शक्ल में पूरी हो गई थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो एक मायूस सी हंसी मेरे कानों में गूंजी, छोटे कदमों की आवाज और फिर वो नन्ही सी आवाज, नानी, आप कहाँ हो? मैं मुस्कुरा दी। नोमीर की बेटी आयान की बहन सुबह सुबह मेरे कमरे में भागती हुई आई है। दुपट्टे के पल्लू से लिपट कर बोलती है, अम्मी कहती है नानी के साथ नाश्ता करना है।
میں اس کا ہاتھ چوم کر کہتی ہوں بالکل نانی کے ساتھ ناشتہ ہوگا، پر ایک شرط پر۔ کون سی شرط؟ پہلے ہنسی کے دو کہہ کے اور پھر ایک گانا۔ وہ ہنس دیتی۔ ہم دونوں نیچے ناشتہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ گھر صرف میرا نہیں رہا، اب یہاں صبح بچوں کی ہنسی سے شروع ہوتی ہیں، دوپہریں ہوم ورک اور کہانیوں سے بھری ہوتی ہیں، شامیں سہارا ہاؤس کی رپورٹس سے، اور راتیں نانی کے گلے میں لپٹے بچوں کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ سہارا ہاؤس اب شہر کی پہچان بن چکا ہے۔ وہاں اب صرف 20 نہیں 60 سے زائد بچے رہتے ہیں، ہر ایک کی الگ کہانی، الگ ضرورت، اور ہر ایک کو سمجھنے کے لیے الگ وقت چاہیے۔ ان سب کا انتظام اب نومیر خود سنبھالتا ہے۔ اس نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی ہے، اسسٹنٹ ایڈمن، 2 نفسیاتی مشیر، 3 ٹیچرز اور ایک مستقل ڈاکٹر۔ ہر ہفتے وہ میٹنگ کرتا ہے، رپورٹس دیکھتا ہے، اور اگر کوئی بچہ تھوڑا بھی پریشان ہو تو فوراً خود ملنے چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا اب تمہیں میری ضرورت نہیں لگتی؟ اس نے جواب دیا امی اگر آپ نہ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، میں نے صرف اس بیج کو پانی دیا ہے جو آپ نے بویا تھا۔ نومیر کی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اس کی بیوی سارا پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ وہ سہارا ہاؤس کے بچوں سے ایسے گھل مل گئی ہے جیسے وہ برسوں سے ان کی ماں ہو۔ دونوں بچے آیان اور آمنہ میرے کمرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ سہارا ہاؤس میں ایک نیا سیکشن بنایا گیا ہے، ماں رخسانہ لائبریری۔ یہ نام نومیر نے خود تجویز کیا۔ امی جب میں پہلی بار آپ کے گھر آیا تو آپ نے مجھے کہانی سنائی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ یہاں آ کر وہی کہانی محسوس کرے۔ میں اکثر لائبریری جاتی ہوں، کتابیں ترتیب دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ بچے کن عنوانات میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کبھی کبھار کہانیاں خود پڑھ کر سناتی ہوں، بچے سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہی کہانی دوبارہ سنائیں نانی۔ ایک دن سہارا ہاؤس کے ایڈیٹوریم میں ایک تقریب ہوئی جہاں نومیر نے خطاب کیا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے کہا میں وہ بچہ ہوں جسے لوگوں نے صرف ہتھیار بنانا چاہا، پر ایک عورت نے مجھے انسان بنا دیا۔ اس کا نام رخسانہ ہے۔ میں صرف ان کا بیٹا نہیں، ان کا قرض دار ہوں۔ میں پیچھے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی تھی لیکن سر فخر سے بلند تھا۔ تقریب کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، بی بی جی میں بھی ان بچوں میں سے ہوں جنہیں نومیر بھائی نے پڑھایا، آج میں ایک ٹیچر بن گیا ہوں، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ میں نے کہا ماں ہونا صرف جینے کا نام نہیں، پالنے کا فن ہے، اور اب تم سب میرے بچے ہو۔ سہارا ہاؤس میں ایک اصول ہے، ہر بچہ جو 18 سال کا ہوتا ہے اسے ایک ہنر سکھا کر خود مختار کیا جاتا ہے۔ کچھ بچے کالج جا رہے ہیں، کچھ نے کارپینٹری سیکھی، کچھ لڑکیاں سلائی کا کام کرتی ہیں۔ نومیر ہر ہفتے بچوں سے مل کر ان کی فلاحی پیش رفت دیکھتا ہے۔ اس نے ایک تعلیمی فنڈ قائم کیا ہے تاکہ بچوں کی تعلیم جاری رہے۔ ایک دن سارا نے آ کر کہا امی نومیر تو سب کا خیال رکھتا ہے مگر آپ کا خود کا خیال کون رکھتا ہے؟ میں ہنس دی، میرا خیال یہ سب بچے رکھتے ہیں، اور تم بھی گھر میں اب ایک خاص وقت پر سب اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے ہو۔ ایان کہتا ہے سب سے پہلے نانی کا نوالا، اور آمنہ کہتی ہے آج نانی کے ساتھ کہانی سنی جائے گی۔ یہ وہ گھر ہے جس کے ہر کمرے میں پہلے خاموشی ہوتی تھی، اب ہر دیوار گواہ ہے کہ تنہائی کو کیسے شکست دی گئی۔ نومیر اکثر شام کو لان میں میرے پاس بیٹھتا ہے۔ ایک دن کہنے لگا اگر آپ نے اس دن مجھے معاف نہ کیا ہوتا تو شاید آج بھی میں انہی گلیوں میں بھٹک رہا ہوتا جہاں سے مجھے اٹھایا گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، میں نے معافی نہیں دی تھی، میں نے ایک رشتہ قبول کیا تھا۔ آج میرے پاس کوئی حیاتیاتی اولاد نہیں مگر دل خالی نہیں ہے۔ میں ایک ماں ہوں، شاید بہت سی ماؤں سے بڑھ کر، کیونکہ میری گود میں صرف ایک بچہ نہیں ایک پوری نسل ہے جو اب اپنی پہچان خود بنا رہی ہے، اور یہ گھر اب صرف میرا نہیں سب کا ہے۔ یہ ہے ماں کا گھر۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی ماں بننے کے لیے رشتہ خون کا نہیں دل کا ہونا چاہیے۔ محبت، معافی اور ہمت سے ہر ٹوٹا رشتہ دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔